بات کرتے ہیں. ہوا یہ کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. رچرڈ گرینل کے انٹرویو، ٹویٹس اور اس کے علاوہ یو ایس کانگریس مین ٹرمپ کے اپنے بیانات، ایک پاکستان میں ایک ماحول بن گیا کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو پھر امریکہ پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرے گا. اب جب ٹرمپ بن گیا، صدر جیت آ گیا، تو اس کے بعد جو رچرڈ گرینل کے جو سارے ٹویٹس تھے انہوں نے یہاں پر پاکستان میں ایک ہلچل مچا دی. محسن نقوی صاحب کو بھیجا گیا، ملیں جا کے وہاں پر. بہت انہوں نے کوشش کی، نئی ملاقاتیں ہو سکی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. کانگریس کے جس رکن کے پاس گئے، جیسے ہی مل کے باہر آئے تو اس نے کہہ دیا فری عمران خان. پورا ایک ماحول بن گیا. اب ان حالات میں ابھی کیا کرتے؟ تو محسن نقوی صاحب نے بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک منصوبہ بنایا اور وہاں سے جینٹری بیچ نامی اس شخص کو وہ لے آئے اور یہاں پر بٹھا دیا لا کے. بڑی پریس کانفرنس لائیو، پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد لائیو ایکسپرٹس آ گئے اور یہ چینلز کے مالکان کو، ایڈیٹرز کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے اس کو لائیو چلانا ہے. اور سارے جو یہ ایک فضا بنانے کی کوشش کی گئی کہ بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں. اور فیصل وارڈا صاحب نے کہا، میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ اچھی خبریں آنے والی ہیں. معاملہ بگڑا کہاں پر؟ بگڑا اس وقت جب جو صحافی سامنے بیٹھے تھے انہوں نے رچرڈ گرینل کے ٹویٹس پر بات کرنا شروع کی. جب یہ ساری باتیں پولیٹیکل ایک تاثر یہ ٹی وی پہ نظر آیا کہ جیسے یہ صاحب کوئی امریکی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے آئے ہیں، تو پھر یو ایس ایمبیسی میدان میں آتی ہے. تمام جو بڑے بڑے بیورو چیفز ہیں، صحافی ہیں، ان کو یو ایس ایمبیسی نے فون کیا، ان کے ترجمان نے، ان کے اہلکاروں نے، کہ یہ جو بندہ ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ آیا ہے، اس کو حکومت امریکہ نے نہیں اس کو بلوایا، پلیز اس کو آپ کلیریفائی کریں. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے